بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واش روم سے متعلق نہایت ضروری آداب۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاخانے جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو کہے، اے اللہ کے نام سے خبیث جنوں اور جنیوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ خبیث شیاطین پاخانوں یعنی بیت الخلاء یا واش روم میں حاضر اور منتظر ہوتے ہیں کہ آدمی کو ایذا پہنچائیں، کیونکہ آدمی وہاں سطر کھول کر بیٹھتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پاخانہ یعنی بیت الخلاء کو جاتے وقت مذکورہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ گھر میں پاخانہ جاتے ہوئے داخل ہوتے وقت بھی پڑھیں اور جنگل وغیرہ میں جب زمین پر دامن سمیٹ کر بیٹھنے لگیں تو بھی پڑھا کریں۔ پاخانہ جاتے وقت پہلے الٹا پاؤں اندر رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم پاخانہ میں جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ تو منہ کرو اور نہ پیٹھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، وہ دو کام کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں یا ان کے سایہ میں یعنی سایہ دار درختوں کے نیچے پاخانہ کرنا، یہ لعنت والے کام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کو جاتے تو اتنی دور جا کر بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھتا۔ پیشاب کرتے وقت شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا اور دائیں ہاتھ سے ڈھیلے سے پونچھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں جس سے بچنا مشکل ہو۔ پھر دونوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیوار کے پاس نرم زمین پر پیشاب کیا تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں، اور فرمایا، جب کوئی تم میں سے پیشاب کا ارادہ کرے تو پیشاب کے لیے نرم زمین تلاش کرے۔ وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے بغیر پوچھے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاجامے، پتلونیں اور جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو مستورات بھی پیشاب سے اپنے کپڑوں اور جسم کو نہیں بچاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخویف اور تحدید سے خوف کھائیں کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب ہے اور بڑا گناہ ہے۔ وہ آئندہ پیشاب اور اس کی چھینٹوں سے سخت پرہیز کریں، پاکی اور طہارت ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی پیشاب سے پاکی حاصل کرو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔